اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، دادی کا نام حضرت فاطمہ ہے، دونوں ملاقات کیے ہیں، اللہ نے کئی اولادیں دیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے تقریباً ایک روایت کے مطابق 11 بچے ہوئے، لڑکے ہوئے ہیں، ایک روایت کے مطابق 10 لڑکے ہوئے ہیں، ایک روایت کے مطابق 9 لڑکے ہوئے ہیں، لیکن 9 پہ زیادہ اتفاق ہے لوگوں کا، علماء کا۔ اب سوچئے ہمارا تو ان اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نور مصطفیٰ جب ملاقات کیے ہیں حضرت فاطمہ سے، دونوں سے ملاقات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا پیدا عطا فرمایا۔ کئی بیٹوں میں سے ایک بیٹا خوبصورت، حسین و جمیل ہے، جن کا نام حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رکھا۔ اور یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہیں، والد محترم ہیں۔ اب سوچئے ہمارا پیشانی عبداللہ میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ اب سوچئے، یاد رکھیے گا حضور کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے، پردادی کا نام حضرت ام سلمہ ہے، اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، دادی کا نام فاطمہ ہے، اور میرے آقا کے ابو کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ جب 22 سال کے ہو گئے تو مکہ سے بھی رشتہ آ رہا ہے، مدینہ کی طرف سے بھی رشتہ آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ رشتہ بھیج رہے ہیں کہ عبداللہ رشتہ کر لے۔ ارے اس زمانے کی لڑکیاں بھی تڑپ رہی ہیں کہ ہم سے عبداللہ نکاح کر لو، مجھ سے شادی کر لو، اس لیے کہ لوگوں سے سن رکھا کہ پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، جس سے نکاح کر لیں گے وہ نور مصطفیٰ اسی کے پاس چلے جائیں گے۔ وہاں کی جادو کرنی بھی حضرت عبداللہ سے خواہش رکھ رہی ہے کہ عبداللہ مجھ سے شادی کر لے۔ اب یہیں تک بات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ شادی کر لے میری بیٹی سے، مجھ سے نکاح کر لے، نوجوان لڑکیاں سوچ رہی ہے۔ یہیں تک نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک سے بھی رشتے آ رہے ہیں۔ جب کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا تو میں نے دیکھا، آپ سوچیں روم کا بادشاہ، جس روم کا نام آج کے ڈیٹ میں اٹلی ہے، اٹلی کا بادشاہ بھی اپنے بیٹی کا رشتہ لے کر کے آئے تھے، اور بادشاہ وقت نے کہا تھا اے عبد المطلب اپنی صاحبزادے کا نکاح میری صاحبزادی سے کر دیجئے، میری بیٹی وہاں کی ملکہ ہے، میں وہاں کا بادشاہ ہوں، میں اپنا دماغ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے دیکھا یہ میرے لیول کا نہیں ہے، حضرت عبد المطلب نے دیکھا یہ نور مصطفیٰ کے منتقل کرنے کے لیے لائق مند نہیں ہے، تلاش جاری ہے۔ اور اسی مکہ مکرمہ میں ایک گھرانہ ہے، بڑا خوبصورت گھرانہ ہے، بڑا پیارا گھرانہ ہے، بڑا صوفیانہ گھرانہ ہے، بہت عمدہ گھرانہ ہے، بہت خاندانی ہے، اور اس خاندان میں ایک شخص ہے جن کا نام حضرت وہب ہے، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں۔ ان کی شادی مکہ مکرمہ میں ہی حضرت مخدومہ پرہ سے ہوئی ہے، یعنی حضرت وہب کی شادی حضرت مخدومہ پرہ سے ہوئی ہے۔ یہ دونوں ملاقات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت کی شکل میں بیٹی کو پیدا عطا فرمایا، جس بیٹی کو طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اور پارسا، جسے ہمارا زمانہ جانتا ہے، صبح قیامت تک نام لیتے رہیں گے۔ حضرت وہب اور مخدومہ پرہ سے ملاقات کرنے کے بعد جو طیبہ طاہرہ پیدا ہوئی ہے، اسی کو زمانہ حضرت آمنہ حضور کی امی کے نام سے کرتے ہیں۔ اب سوچیں ہمارا مزار ہے تو دونوں نے ملاقات کی، حضور پاک کے دادا کا نام وہب، حضور پاک کے نانی کا نام مخدومہ پرہ، حضور پاک کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، حضور پاک کے دادی کا نام فاطمہ۔ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے جلوس لے کے نکلے کوئی پوچھے حضور کے نانی کا نام، پتہ چلے کہ پولیس سے پوچھ کے آ رہے نہیں بھائی، اس کو یاد رکھ لو۔ حضور پاک کے دادا کا نام یہ بھی یاد رکھ لو، پردادا کا نام یہ بھی یاد رکھ لو، اور یاد رکھے ہم اور آپ اگر کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن اگر کبھی بھی مشکل میں آئے، کبھی تکلیف میں آئے، حضور پاک کے پردادا کا نام لو، پردادی کا نام لو، حضور پاک کے دادی کا نام لو، دادا کا نام لو، نانی کا نام لو، نانا کا نام لو، ابو کا نام لو، امی کا نام لو، اس کے بعد حضور پاک کا نام لو۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ان لوگوں کا نام اتنا مجرب والا اثر کرتا ہے کہ ان کے نام کو لے لو اور اللہ یہ تیرے محبوب کی جماعت ہے، ان کے صدقے میں دعا قبول کر دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، تشریح میں ہمارے علماء فرماتے ہیں ان ناموں کا اگر وسیلہ لیا جائے تو ہاتھ بعد میں نہیں پیچھے آئے گا، دعا اللہ پہلے قبول کر لیا گا۔ آپ سوچیں ہمارا یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی، یاد رہے گا؟ یاد رکھیں ہمارا صرف جلسہ جلوس کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اگر بیٹھے ہیں تو علماء جو اچھی بات کرے اسے اپنے اندر رکھو، علم سیکھو، عمل کرو، بہتری لاؤ، اسی میں عشق مصطفیٰ میں بیٹھے ہو تو کچھ سیکھ کر کے جاؤ۔ سنیں
اور جب حضرت عبداللہ جب جوان ہو گئے تقریباً 22 سال کے ہو گئے، 22 سال کے ہو گئے، تقریباً 22-23 کے بیچ میں چل رہے تھے، تو حضرت وہب نے رشتہ بھیجا، حضرت عبدالمطلب نے رشتہ پسند کیا، حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی ان سے، حضور پاک کی امی سے، کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ، امی آمنہ ہے، اور امی آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ اور جب شادی ہوئی، اب سوچے ہم اور آپ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ نور مصطفیٰ چلا ہے پیشانی عبداللہ تک، کئی ہزاروں سال چلتا رہا، ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہوئے چلے گئے۔ اب سوچے ہم اور آپ پیشانی عبداللہ میں آئے، آمنہ کے شکم میں جانے والے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ کے پیشانی سے، ریڑھ کی ہڈی سے منتقل ہو کر کے اماں آمنہ کے پیٹ میں جب نور مصطفیٰ آ گیا۔ کب آیا بتاؤ؟ کون سا مہینہ آیا بتاؤ کون سا مہینہ تھا جب نور مصطفیٰ شکم مادر میں آیا؟ آمنہ کے شکم میں آئے، وہ مہینہ رجب کا تھا۔ کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ۔ دن بھی بتا دو، وہ دن کوئی اور دن نہیں جب نور مصطفیٰ پیشانی آدم سے اور ان کے ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے، پردے میں بول رہا ہوں، منتقل ہو کر کے اماں آمنہ کے شکم میں آئے۔ رجب کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور پیٹ میں میرے سرکار کا نور آ گیا، ذریت آ گیا، یہاں تک نور میں آئے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آمنہ کے شکم میں نور مصطفیٰ پہ اور نور مصطفیٰ پہ قبر چڑھا رہا ہے، بشریت کے لباس، انسانی قبر، انسانی کھول، انسانی جسم کو بنا رہا اللہ تعالیٰ۔ اب سوچیں ہمارا ابھی 2 مہینے ہوئے تھے، کتنے دن؟ 2 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ نے کہا، اے میری بیوی آمنہ سنو، کیا بات ہے؟ کہا قافلہ جانے والے ہیں ملک شام، یعنی سیریا۔ کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، میرا پیشہ تجارت کرنے کا ہے۔ ابھی میرے سرکار 2 مہینے کے ہوئے تھے، کتنے دن کے؟ 2 مہینے کے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ اب مجھے اجازت دو۔ ماں آمنہ نے کہا کہ جائیں تجارت کریں، رزق حلال کمانے کی بات ہے۔ چل دیے، قافلے والوں کے ساتھ چلے، ملک کے شام گئے، بیچے سامان وغیرہ لیے، واپس ہو رہے تھے۔ اور واپس ہونے میں، یعنی یہاں سے جانے میں، مکہ سے جانے میں اور لوٹنے میں تقریباً 1.25 مہینے باندھ لو، 1.25 مہینے، یعنی حضور کے آئے ہوئے پیٹ میں آمنہ کی شکم میں، اماں آمنہ کی شکم میں ابھی حضور پاک 2 مہینے ادھر ہوئے، تقریباً 1.25 مہینہ ادھر، تقریباً 3.25 مہینہ کے قریب ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ وہاں سے لوٹے، طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت خراب ہونے لگے۔ کہاں پہ؟ یثرب کے سرزمین پہ، قریب میں۔ اور یثرب کسے کہا جاتا؟ مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ کے قریب میں طبیعت بگڑی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کسی قبیلے میں بنو نجار ہے، خبر کر دو۔ خبر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، قبیلے نجار کے سارے لوگ نکل پڑے ہیں اور جا کر کے حضرت عبداللہ کو لے کر کے آئے ہیں۔ لے کر کے بھی کیوں نہیں آتے؟ یہ قبیلہ حضرت عبداللہ کا کیا ہے؟ یاد ہے کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، حضرت عبداللہ کے دادی کا میکے ہے، حضرت عبداللہ کے دادی کا میکے ہے، حضرت عبداللہ کے دادا کا سسرال ہے، وہیں پہ آئے ہیں، استقبال کیے ہیں، خدمت کیے ہیں، تیمارداری کیے ہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اماں آمنہ کے شکم میں تقریباً 3-3.5 مہینہ کے بیچ میں ابھی ہوئے ہیں، پیٹ میں آئے ہوئے، اور اللہ کی مشیت دیکھے کہ حضرت عبداللہ وہاں سے لوٹنے کے وقت میں مدینہ ہی شریف میں انتقال کر گئے۔ انتقال کر گئے۔ اور جب انتقال ہوئے، قافلے والے سب سے وہاں پہ تھے، جیسے بھی تھا انتظام کیے، اور اس کے بعد قافلے والے پھر واپس آنا تھا۔ تو وہاں پہ قبیلے والوں نے، قبیلے نبی نجار والے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادی کے میکے والے، پردادا کے سسرال والوں نے مل کر کے اس خاندان کا وہ نواسا تھا۔ اب سوچیے ہمارا کفن دفن وہ جو بھی کرنا تھا کر کے، اور وہیں پہ دفن کر دیا مدینہ شریف میں، یعنی حضرت عبداللہ کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ اب سوچیے ہمارا دفن کرنے کے بعد، اب سنیے ایک رک کر کے یہاں بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے ایسے بدعقیدے ہیں، قسم خدا کے سعودی جا کر کے بدعقیدگی پیدا کر کے چلے آتے ہیں، لیکن قسم خدا کے زبان پہ تھوڑے بھی لگام نہیں رہتے ہیں۔ معذاللہ یوٹیوب پہ دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی اور ابو کے ایمان کے بارے میں بھی الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ معذاللہ کہتے ہیں کہ حضور کے ابو امی کافر تھے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ قسم خدا کے ایسی بات سنتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
دل گھبرا جاتا ہے. کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ ارے جن کے پیٹ میں نور مصطفیٰ رہا ان کے بارے میں کر رہے ہو. جس کے پیٹ کے اندر میرے سرکار 9 مہینے تک تھے ان کے بارے میں بول رہے ہو. ارے جس کے ریڑھ کی ہڈی میں تھے ان کے بارے میں بول رہے ہو. میرے سرکار نے فرمایا آدم سے لے کر یہاں تک میرے کوئی آبا و اجداد کفر پہ نہیں، سب ایمان پہ رہے ہیں، سب پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. یہ میں سرکار کی حدیث پاک ہے. لیکن سنیں، عقل کی بات کرنا چاہتا ہوں. اب سوچیں کہ میرے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کب انتقال کیے؟ جب میرے سرکار امی کے پیٹ میں ہیں، اماں آمنہ کے پیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تقریباً 3.5 مہینے کے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ انتقال ہوئے. لیکن ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1978 کی بات ہے، 21 جنوری 1978. اگر جوڑے تو آج سے پیچھے جائیں گے تو تقریباً 47 سال پہلے کی بات ہے. مسجد نبی کی توسیع کرنی تھی، یعنی مسجد نبی کا ایریا بڑھانا تھا. تو سارے لوگوں نے کہا اب ایریا چھوٹا پڑ رہا ہے، مسجد نبی میں لوگ آ رہے ہیں، تعدادیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، کم پڑ جا رہے ہیں، اس کے ایریا کو بڑھایا جائے. تو سب نے کہا ٹھیک ہے بڑھایا جائے. لیکن جب بڑھانے کی بات آئی، کام لگنا شروع ہوا ہے. وہ اب سوچے ہمارا کوئی دور زمانے کی بات نہیں ہے، 21 جنوری 1978 کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں پہ کھدائی کا کام شروع ہوا ہے، جب پلر اور نیو کا کام شروع ہوا ہے. تو زمانے والوں نے دیکھا. اس بات کو اگر دیکھنا ہو تو گوگل پہ بھی جا کر سرچ کر سکتے ہو، یہ بات گوگل پہ بھی ملیں گے، ہماری کتابوں میں تو موجود ہے ہی ہے، یاد رکھنا ہمارا. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب سوچئے کہ جب میرے سرکار دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آپ سوچئے میرے آقا پردہ کیے کتنے دن ہو گئے؟ اب سوچئے ہمارا 1450 حضور کا 1500 سال مانا رہے نا، 1500 سال یعنی 53 سال حضور پر مکہ میں رہے. اور یہاں پہ جو ہے ہجرت جہاں سے شروع ہوا وہاں سے تاریخ شروع ہوئی ہے. 53 ادھر اور 1447 ادھر، دونوں کو جب ملائیں گے تو 1500 سال ہو جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک میں تقریباً 1500 سال ہو گئے. اور حضرت عبداللہ تو اس سے پہلے ہی انتقال کیے نا، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انتقال کیے. اس میں سے آپ سوچیں ہمارا 47 سال نکال دیجئے، تقریباً 1450 سال. اب سوچئے 1978 میں جب جائیے گا تقریباً 1450 سال کے بعد جب قبر کا یہاں پہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے، مسجد نبی کے کام شروع ہوئے ہیں، تو زمانے والوں نے دیکھا کہ کھدائی کے درمیان حضرت عبداللہ یعنی حضور کے ابو کی قبر کھل گئی ہے. لوگوں نے کہا اب تو قبر کھل گئی ہے، وہ بھی میرے سرکار کے ابو کی قبر ہے، بیچ میں آ جائیں گے تو کام میں بادھا پڑ جائے گا، رکاوٹ ہو جائے گی، اوپر میں نمازی پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی. اب سوچئے لوگ ششپنج میں ہیں، کیا کیا جائے؟ اس وقت سارے علماء نے یہی متفق فیصلہ کیا کہ ان کے جسم کو نکالا جائے، باڈی کو نکالا جائے، دوسرے